بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ قرآن پاک میں بہت ہی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج قرآن پاک میں موجود واقعات میں سے ایک واقعے کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورۃ البقرہ بھی رکھا گیا۔ بقرہ کا مطلب گائے والی سورت۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک آپ کی امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں سوتا تھا، ایک حصہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر کچھ اس طرح سے دعا کرو کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہے جیسے سورج کی کرنیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل کی طرف چلا گیا، اور اس جھاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر دو۔ ان دنوں میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی ہوا کرتی تھی۔ لیکن تم کسی بھی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ بازار میں جب وہ لڑکا گائے کو لے کے گیا تو اس کے پاس ایک گاہک آیا جو در حقیقت اللہ کا ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی ہی قیمت کیوں نہ دے دو، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں ہرگز یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے آ کر سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت تمہیں دے دیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے اس لڑکے کی گائے تک پہنچ گئے جو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس طرح کی ان لوگوں کو تلاش تھی۔ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا
اس کی قیمت میں دے کر بالآخر خرید لیا۔ اس کو خرید کر اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کی دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دنوں میں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا، تو اسی طرح ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور وہ لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ معزز ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسلامک سیریز کی یہ دوسری ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اور دوسرے واقعات پر مبنی ویڈیوز لے کے میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔